شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکیورٹی فورسز اور خارجیوں میں جھڑپ، 6 خارجی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 6 بہادر جوان وطن پر قربان۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت 5 جوانوں سمیت شہید ہوئے۔ سپاہیوں میں لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ شامل۔ لانس نائک یوسف علی، سپاہی جمیل احمد بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی پاک فوج نے سنبھال لی۔ آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دارالحکومت میں فوج تعینات۔ شہر میں پاک فوج کا گشت۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ کے لیے تعینات کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ امن و امان قائم رکھنے میں معاونت کرے گی۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے خیبر پختونخوا سے بھی پاک فوج کے دستے تعینات۔ انتشاریوں اور مسلح جتھوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے دوسرے روز بھی بند۔ جڑواں شہر میں دفعہ 144 نافذ۔ موبائل فون سروس معطل۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے راستوں پر کینٹینرز موجود۔ فیض آباد پل پر بھی ڈبل ایئر کینٹینرز رکھے گئے۔ میٹرو بس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ۔ ادھر فیض آباد کے قریب پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں گرفتار 200 سے زائد افراد کے خلاف تھانہ صادق آباد میں مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، 16 MPO اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے 4 اہلکار شدید زخمی۔ گزشتہ روز پولیس نے 17 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سیکیورٹی انتظامات کے لیے مکمل متحرک۔ پولیس اور FC جوانوں کا حوصلہ بڑھانے ایک بار پھر ڈی چوک پہنچے۔ کہا ساری صورتحال کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ KP ہیں۔ لگتا تھا یہ لوگ واپس چلے جائیں گے مگر اب ان کی نیت واضح ہو چکی۔ یہ لوگ بڑے ایونٹ کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ دھاوا بولنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ کا پولی کلینک ہسپتال کا بھی دورہ۔ مظاہرین کے ہاتھوں زخمی پولیس اہلکاروں سے ملاقات اور عیادت کی۔ زخمی اہلکاروں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں PTI کا قافلہ ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب بڑھنے لگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں اپنے آئینی اور قانونی حق کے لیے نکلے ہیں۔ واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ قافلہ منزل تک پہنچے گا۔ پولیس، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی معطلی کی وجہ سے رابطوں میں مشکلات ہیں۔ ظلم کے باوجود عوام کو پرامن رہنے کی تلقین کی ہے۔ PTI کا لاہور میں احتجاج کا اعلان۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ بابو صابو اور ٹھوکر نیاز میں ایک پر کینٹینرز لگا دیے گئے۔ شہر کے اندر بھی سڑکوں پر کینٹینرز موجود۔ شاہدارہ سے آزادی چوک جانے والے راستے بھی بند۔ لاری اڈا سے بس سروس بند۔ راستوں اور گاڑیوں کی بندے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ادھر کینال روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دوا۔ میٹرو بس، اورنج ٹرین اور سپیڈو بس سروس محدود طور پر جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ KP سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ گورنر KP کا صوبے کے معاملے پر وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی کا شکوہ۔ فیصل کریم کنڈی نے موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف آپشنز بھی دیے۔ گورنر کی وزیر اعظم کو اگلے ہفتے خیبر پختونخوا کے دورے کی بھی دعوت۔ ادھر صدر مملکت آصف زرداری نے گورنر KP کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ PTI کے احتجاج کا مقصد ریاست پر حملہ کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ صرف انتشار چاہتے ہیں۔ ان کی کارکردگی اور صلاحیت صفر ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کی خدمت ان کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے PTI کا احتجاج اسرائیل کی سازش قرار دے دیا۔ بھارت کا اعلیٰ سطح وفد 10 سال بعد پاکستان آنے کو تیار۔ بھارت کا اسلام آباد میں SCO کانفرنس میں شرکت کا اعلان۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ بھارتی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔
پاکستان نے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کو دعوت نامہ بھیجا تھا۔ آخری بار 2015 میں سشما سوراج پاکستان آئی تھیں۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی کی پنجاب میں کارروائیاں، 18 دہشت گرد گرفتار۔ کارروائی لاہور، خوشاب، گجرانوالہ، پاک وطن، بہاول نگر، راولپنڈی، فیصل آباد، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین، میاں والی میں کی گئی۔ تحریک انصاف کے 2014 کے دھرنے کے خلاف درخواستیں 10 سال بعد سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل کورٹ 10 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست دائر کرنے والے وکیل اے کے ڈوگر انتقال کر چکے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات۔ غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سیاسی جماعتوں کا غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ قومی سطح پر اظہار یکجہتی کا فیصلہ۔ غزہ کی صورتحال پر وزیراعظم کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ 7 اکتوبر کو ملک بھر میں یوم یکجہتی منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پوری قوم کو صہیونی ایجنڈے کے خلاف بولنا چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا چاہتے ہیں فرینڈز آف فلسطین کی طرز پر تنظیم قائم ہو۔ دہشت گرد اسرائیل کے لبنان میں زمینی اور فضائی حملے جاری، مزید 37 لبنانی شہید۔ شہداء کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی۔ بیروت کے نواح میں 450 کلو سے زیادہ وزنی بم گرا دیے۔ بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد عمارتیں اور گلیاں کھنڈر بن گئیں۔ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ لبنان سے اسرائیل پر 70 سے زائد راکٹ داغے گئے، کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے مزید 30 دیہات خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب تک 12 لاکھ لبنانی بے گھر ہو چکے، 2.5 لاکھ کے قریب افراد پناہ کی تلاش میں شام پہنچ گئے۔ ادھر امریکہ کے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے، امریکی فوج کے مطابق یمنی حوثیوں کی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں ہزاروں افراد کا فلسطین اور لبنانی عوام کی حمایت میں مظاہرہ۔ اسرائیل کی سب سے زیادہ مدد ہم نے کی، نتنیاہو یہ بات سمجھیں۔ امریکی صدر بائیڈن کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسرائیل کو ایرانی تیل تنصیبات کی بجائے متبادل جگہوں پر حملوں کا سوچنا چاہیے۔ ایران پر مزید پابندیاں بھی زیر غور ہیں۔ ادھر اسرائیل کی دھمکیوں کے پیش نظر ایران نے جوابی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائلز کو زیر زمین اڈوں سے آپریشنل پوزیشن میں لایا جا رہا ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کو آپریشن سچا وعدہ 2 کا نام دے دیا۔